بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے ایران کے عبوری صدر محمد مخبر کی دعوت قبول کرتے ہوئے جلد ہی ایران کا دورہ کرنے کا اشارہ دیا ہے۔ ہیلی کاپٹر حادثے میں صدر ابراہیم رئیسی اور وزیر خارجہ سمیت اعلیٰ حکام کی موت پر سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے قائم مقام ایرانی صدر محمد مخبر سے ٹیلی فونی گفتگو میں تعزیت کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان کافی دیر تک بات چیت ہوتی رہی۔ ولی عہد محمد بن سلمان نے کہا تھا کہ دکھ کی اس گھڑی میں سعودی حکومت اور عوام افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ ٹیلی فونی گفتگو کے دوران قائم مقام صدر محمد مخبر نے شہزادہ محمد بن سلمان کو ایران کا دورہ کرنے کی دعوت دی، جسے ولی عہد نے قبول کر لیا۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے بھی ایران کے قائم مقام صدر محمد مخبر کو سعودی دورے کی دعوت دی۔ یاد رہے دوستوں کہ صدر ابراہیم رئیسی نے بھی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کو دورہ ایران کی دعوت دی تھی، جسے انہوں نے قبول کر لیا تھا۔ گزشتہ ایک سال کے دوران سعودی عرب اور ایران کے درمیان تلخیاں کم ہوتی جا رہی ہیں۔ دونوں ممالک نے سفارت خانے کھول دیے ہیں اور یمن کی جنگ میں سیز فائر بھی انہی کی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں اینڈ کشمیر میں بھارتی فوج کے محاصرے سے ڈھونگ انتخابات محض ایک دکھاوے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ بھارت اپنے فوجی قبضے کو برقرار رکھنے کے لیے مقبوضہ علاقے میں ڈھونگ انتخابات کا ڈرامہ رچا رہا ہے، اور مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر میں نام نہاد انتخابات کا مقصد بھارت کے فوجی قبضے کو جمہوری رنگ دینا ہے۔ بھارت عالمی برادری کو گمراہ کرنے کے لیے مقبوضہ علاقے میں انتخابی ڈرامے رچاتا رہا ہے۔ مقبوضہ میں انتخابات کا مقصد لوگوں کی توجہ تحریک آزادی سے ہٹانا ہے۔ مقبوضہ وادی میں نام نہاد انتخابات کا مقصد دوستو یہ تاثر دینا بھی ہے کہ کشمیری تحریک مزاحمت سے تنگ آ چکے ہیں، لیکن وہ اپنی تحریک آزادی کو دوستو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ کشمیری عوام نے انتخابات کے لیے نہیں بلکہ اقوام متحدہ کی تسلیم شدہ رائے شماری کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ انتخابات کروانے کا بھارت کا واحد مقصد جموں اینڈ کشمیر پر اپنے غیر قانونی قبضے کو مضبوط کرنا ہے، لیکن انتخابات کرانے سے دوستو جموں اینڈ کشمیر کی متنازع حیثیت کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ نام نہاد انتخابات کسی بھی طرح کشمیریوں کے حق خود ارادیت کا نعم البدل نہیں ہو سکتے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ پاکستان اور پاکستانی عوام کے لیے اچھے دن آ رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ متحدہ عرب امارات کی $10 ارب کی سرمایہ کاری مسلم لیگ نون کی حکومت پر بیرونی اعتماد کا ثبوت ہے۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے لیے شہباز شریف حکومت کی کاوشیں قابل تحسین ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مثبت معاشی اشاریے پاکستان کے لیے بہتر مستقبل کی نوید سنا رہے ہیں۔ مہنگائی میں کمی آئے گی اور پاکستانی کرنسی مستحکم ہوگی۔ بھارتی ریاست گجرات میں ایک انڈور گیمنگ زون میں آگ بھڑک اٹھی، جس کے نتیجے میں دوستو 27 افراد مارے گئے اور 9 زخمی ہو گئے۔ گیم زون میں آگ اتنی تیزی سے پھیلی کہ کسی کو باہر نکلنے کا موقع ہی نہیں مل سکا۔ زیادہ تر باڈیز ناقابل شناخت ہونے کے باعث DNA کروایا جا رہا ہے۔ ریسکیو ٹیمز کے سربراہ کا کہنا ہے کہ حفاظتی اقدامات اور ہنگامی حالت میں انخلاء کا راستہ نہ ہونے کی وجہ سے اموات کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ ابتدا میں 20 افراد کو مردہ حالت میں لایا گیا، جبکہ 13 زخمیوں سے 4 نے دوران علاج دم توڑ دیا اور 3 مزید باڈیز لائی گئیں۔ زخمیوں میں سے 2 کی حالت نازک ہونے کے سبب اموات میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، تاحال حادثے کی وجہ کا تعین دوستوں نہیں ہو سکا۔ اس گیمنگ زون میں خوفناک آتش زدگی سے بچوں سمیت 27 افراد مارے گئے۔ دوسری طرف بھارت کے ہی دارالحکومت میں واقع نیو بورن بیبی کیئر ہاسپٹل میں لگنے والی خوفناک آگ نے درجن سے ننھی کلیوں کو جھلسا کر رکھ دیا۔
بچوں کے ہاسپٹل میں آتش زدگی انتہائی خوفناک تھی، جسے بجھانے کے لیے دوستوں 9 فائر ٹینڈرز کو طلب کرنا پڑا۔ 4 گھنٹوں کی مشقت کے بعد آگ پر قابو پایا جا سکا۔ امدادی کاموں کے دوران 1 درجن سے زائد بچوں کو انتہائی بری حالت میں ہاسپٹل منتقل کیا گیا، جن میں سے 7 نے دوران علاج ہی دم توڑ دیا، جبکہ 3 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ہاسپٹل میں آگ بجھانے کے آلات نہیں تھے، جبکہ ہاسپٹل کی عمارت میں ہنگامی اخراج کے لیے راستے بھی نہیں بنائے گئے تھے، جس کی وجہ سے اموات کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ہاسپٹل کے مالک ڈاکٹر نمین گرفتاری کے خوف سے روپوش ہو گئے، جن کی تلاش میں چھاپہ مار کارروائی جاری ہے۔ ڈراموں، فلموں، ریڈیو اور تھیٹر کے معروف ایوارڈ یافتہ سینئر اداکار طلعت حسین کراچی میں انتقال کر گئے۔ دوستو، یاد رہے کہ ریڈیو، ٹیلی ویژن اور سینما میں اپنا ایک اعلیٰ مقام بنانے والے طلعت حسین طویل عرصے سے بیمار تھے اور کراچی کے ایک نجی ہاسپٹل میں زیر علاج تھے۔ طلعت حسین بھارت کے شہر دہلی میں 1940 میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے پروفیسر رخشندہ حسین سے شادی کی تھی۔ ان کی 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے۔ طلعت حسین کی عمر 80 سال سے زائد تھی اور انہوں نے فنون لطیفہ کو نصف صدی دی ہے، یعنی انہوں نے اپنی عمر کا بیشتر حصہ اداکاری، صداکاری، آرٹ اور فن کو دیا ہے۔ اداکاری میں قدم رکھنے کے چند سال بعد ہی طلعت حسین اداکاری کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے لندن چلے گئے اور وہاں بھی انہوں نے اسٹیج اور تھیٹر پر کام کرنے سمیت نشریاتی اداروں کے ساتھ کام کیا۔ طلعت حسین کے مقبول ڈراموں میں ہوائیں کشکول، طارق بن زیاد اور دیگر شامل ہیں۔ حماس کی القصام بریگیڈ کے جان بازوں نے بڑی حکمت عملی کے ساتھ دوستوں اسرائیلی فوجیوں کو اپنی جانب راغب کیا اور اپنے جال میں پھنسا کر متعدد اہلکاروں کو یرغمال قیدی بنا لیا۔ حماس نے جبالیہ کیمپ میں اسرائیلی فوجیوں کو لالچ دے کر ایک سرنگ کی تلاشی پر اکسایا۔ اسرائیلی فوجی اس سرنگ کو القصام جان بازوں کا ٹھکانہ سمجھ کر جنگجوؤں کو گرفتار کرنے کی نیت سے پہنچے، جہاں ہمارے جان باز پہلے ہی سے گھات لگائے ان کے منتظر بیٹھے تھے۔ القصام بریگیڈ کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج کا ایک اہلکار موقع پر ہی ہلاک ہو گیا، جبکہ متعدد کو زخمی حالت میں قیدی بنا لیا گیا، جن کی حالت اب خطرے سے باہر ہے۔ مچھلی کے تیل کے سپلیمنٹس کو اومیگا 3 کا ایک بہترین ذریعہ سمجھا جاتا ہے، جو کہ صحت دل کے لیے مفید ہے، تاہم اب ایک حالیہ تحقیق بتاتی ہے کہ یہ بات مکمل طور پر درست نہیں ہے۔ BML میڈیسن نامی میگزین میں شائع ہونے والی ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ مچھلی کے تیل کے سپلیمنٹس کا باقاعدگی سے استعمال اچھی صحت دل والے لوگوں میں فالج اور دل کی بے قاعدہ دھڑکنوں کا خطرہ بڑھا سکتی ہے۔ ماہر امراض قلب کے ڈاکٹر اینڈریو فری مین نے بتایا کہ مچھلی کا تیل بہت کم تجویز کیا جاتا ہے اور اس کے بارے میں پیشہ ورانہ طبی اصولوں میں زیادہ تفصیل بھی نہیں ہے، تاہم پھر بھی زیادہ تر لوگ یہ استعمال کرتے ہیں۔ جدید تحقیق کے لیے برطانیہ میں 40 سے 70 سال کی عمر کے 4,15,000 افراد کے ڈیٹے کا تجزیہ کیا گیا، جنہوں نے 12 سال تک مچھلی کے تیل کے سپلیمنٹس باقاعدگی سے لیے تھے۔ ڈاکٹرز نے پایا کہ اچھے قلب صحت کے باوجود ایسے لوگوں میں مچھلی کے تیل کے سپلیمنٹ کا باقاعدگی سے استعمال کرنے سے بے قاعدہ دھڑکنوں کا خطرہ 13% زیادہ تھا، جبکہ فالج کا خطرہ بھی 5% پایا گیا۔ مفتہ اسماعیل نے ملک کے سیاسی اور معاشی پالیسیوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان میں جمہوری جذبہ نہیں ہے اور وہ صرف دوبارہ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ان کو دوبارہ گود میں لے لے، اشارہ ملتے ہی وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہو جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں 20 سال وہی سرمایہ کاری آئی جیسے پاکستان میں فروخت ہونا ہوتا ہے، کسی ملک نے ایسی سرمایہ کاری نہیں کی جسے مصنوعات تیار کر کے برآمدات ہوئی ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ کوئی معاشی پالیسی ایسی نہیں جو پاکستان کو ترقی دے سکے، کرپشن اگر 0 بھی ہو جائے تب بھی پاکستان امیر نہیں ہو سکے گا۔ کوئی کاروبار دوستوں سے قرض لے کر نہیں چلایا جا سکتا، کاروبار صرف بینک سے قرض لے کر چلانا ممکن ہوتا ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ سرمایہ کاری آسان کر دے وہ آئے گی پاکستان میں 10 سال عمر کے 78% بچے 2 جملے نہیں پڑھ سکتے۔ مفتہ اسماعیل نے عمران خان کی سیاست پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان میں جمہوری جذبہ نہیں ہے، وہ بچے ہیں، وہ صرف دوبارہ گود لینا چاہتے ہیں۔ خان صاحب اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہیں بلکہ اینٹی کرنٹ اسٹیبلشمنٹ ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ خان صاحب کو جب بھی اشارہ ملے گا تو پھر سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہو جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ جو آپ کو لائے گا وہ آپ کو نکالے گا بھی۔ خان صاحب کو موجودہ اسٹیبلشمنٹ سے مسئلہ ہے کیونکہ وہ ان کے حق میں نہیں ہے۔ خان صاحب کے دور میں بھی انگوٹھی کا واقعہ ہوا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ عالمی مالیاتی ادارہ یعنی IMF کے پاس نہ جانا اسد عمر کی غلطی تھی، قیمت نہ بڑھا کر 110 ارب روپے کا خرچ کیا، پوری سول حکومت 40 ارب میں چلتی ہے۔ مفتہ اسماعیل کا کہنا تھا کہ کسی کو تو نہ کہنا پڑے گا، نواز شریف کو بھی نہ کہنا تھا۔ اگر میاں صاحب 9 فروری کو کہتے کہ میں ہار گیا تو وہ ان کی جیت ہوتی۔ گزشتہ دنوں ایران میں ہیلی کاپٹر حادثے کے پیش آنے سے صدر اور وزیر خارجہ سمیت اہم شخصیات کی شہادت کے بعد مغربی حکومتیں اور ان کا شیطانی میڈیا مسلسل ایران کے خلاف منفی ہتھ کنڈوں اور پروپیگنڈے کا استعمال کر رہا ہے۔ ایران کے دشمن مغربی ممالک ہمیشہ ایران کے خلاف سازشوں میں مصروف رہتے ہیں اور کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے کہ جس کے ذریعے وہ ایران کے خلاف اپنے ناپاک عزائم کی تکمیل کی کوشش نہ کرتے ہوں۔ دراصل مغربی حکومتوں کو ایران کے اس اسلامی انقلاب کے نظام سے تکلیف ہے جو عالمی استعماری قوتوں کی اجارہ داری اور دنیا میں غنڈہ گردی سمیت ان کے تسلط کو تسلیم نہیں کرتا۔ ایران حق اور انصاف کی بات کرتا ہے، یعنی فلسطین کے لیے آواز بلند کرتا ہے اور اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ فلسطین فلسطینیوں کا ہے تو اسے ہر حال میں فلسطینیوں کو ہی لوٹا دینا چاہیے، اور فلسطین پر قابض اور ناجائز صہیونی ریاست اسرائیل کو ختم ہونا چاہیے۔ اس لیے ایران ہر باطل اور شیطانی صفت حکومت کی آنکھ میں ایک کانٹے کی طرح چبھتا رہتا ہے۔ حالیہ دنوں میں بھی ایران کو مغربی حکومتوں کی جانب سے ایسے ہی منفی اور اوچھے ہتھ کنڈوں کا سامنا ہے، لیکن اس مرتبہ تو شہداء کے جنازوں میں عوام نے بہت بڑی تعداد میں شریک ہو کر مغربی دنیا کے تمام ناپاک عزائم کو پہلے مرحلے میں خاک میں ملا دیا۔ آج کل مغربی میڈیا میں ایک سوال بہت گردش کر رہا ہے کہ آیا شہید صدر رئیسی اور شہید وزیر خارجہ حسین امیر عبدالحیان کے بعد ایران فلسطینی مزاحمتی تحریکوں کی حمایت جاری رکھ سکے گا یا نہیں؟ اس سوال کا جواب بھی حالانکہ ایران نے شہداء کے جنازوں کے فوری بعد دنیا کو دے دیا تھا۔ ایران کے دارالحکومت تہران میں القدس فورس کمانڈر جنرل اسماعیل قانی کی موجودگی میں تمام مزاحمتی گروہوں کے قائدین کا اہم اجلاس منعقد ہوا۔ اس اجلاس کی تصاویر نے مغرب دنیا کے ان چھوٹے اور مکارانہ سوالات کا دم نکال کر رکھ دیا ہے، پوری دنیا پر واضح کر دیا ہے کہ ایران فلسطینی مزاحمت کو کسی صورت تنہا نہیں چھوڑے گا۔ جس مزاحمت کے قیام کے لیے ایران نے گزشتہ 45 سالوں میں ایک نہیں درجنوں بھی نہیں سینکڑوں قیمتی قربانیاں دی ہیں، اس مزاحمت کو کسی صورت کمزور نہیں ہونے دیا جائے گا۔ چند دن قبل ہی حزب اللہ نے بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے اور دنیا کو بتا دیا ہے کہ انقلاب اسلامی کا نظام شخصیات پر نہیں بلکہ اصولوں کے ذریعے چلتا ہے۔ اس نظام میں افراد آتے جاتے رہتے ہیں، لہذا ماضی میں بھی بڑی سے بڑی قربانی کے باوجود انقلاب اسلامی نے کبھی فلسطینی مزاحمت کو تنہا نہیں ہونے دیا۔ حزب اللہ نے مغربی ذرائع ابلاغ اور مغربی حکومتوں کے جھوٹے اور من گڑت پروپیگنڈے کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران آج بھی بہت زیادہ طاقتور ہے۔ شہید صدر آیت اللہ ابراہیم رئیسی اور ان کے ساتھیوں کی شہادت سے فلسطین کی مزاحمت کی حمایت میں کوئی فرق آیا ہے اور نہ ہی کبھی آئے گا۔ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ جو لوگ اس انتظار میں ہیں کہ اس سانحے کے بعد ایران فلسطینی مزاحمتی گروہوں کو چھوڑ دے گا، وہ سب کے سب دھوکے میں ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی عدالت نے خاتون کی جانب سے شوہر سے علیحدگی کا مطالبہ مسترد کر دیا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے عدالت میں فرینڈز کے ساتھ باہر گھومنے کے لیے جانے کی اجازت نہ دینے پر
غیر ملکی خاتون کی جانب سے طلاق کا مطالبہ مسترد کر دیا۔ درخواست میں خاتون نے موقف اختیار کیا تھا کہ وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ گھومنے کے لیے باہر جانا چاہتی ہیں، لیکن اس کا شوہر اجازت نہیں دے رہا۔ دوسری جانب غیر ملکی خاتون کے شوہر نے اپنے دفاع میں کہا ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ کبھی بدتمیزی نہیں کی اور بیوی کے ساتھ بیٹے کے لیے بھی مناسب رہائش کا بندوبست کر رکھا ہے۔ اس کے علاوہ ماہانہ خرچ بھی وقت پر دیتا ہوں، جبکہ بیٹے کی معذوری کے باعث ہم دونوں کا ہر وقت اس کے پاس رہنا بہت ضروری ہے۔ خلیجی عدالت نے خاتون کی جانب سے طلاق کا مطالبہ مسترد کرتے ہوئے کہا کہ خاتون عدالت کے سامنے شوہر کے خلاف کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکی۔ عدالت نے مزید کہا کہ غیر ملکی خاتون یہ بھی واضح نہیں کر سکی کہ وہ شوہر کی جانب سے باہر جانے پر روکنے سے اسے کیا نقصان ہوگا اور ایسا کرنے سے اس کی زوجیت کیوں ختم کی جائے۔ جاپان میں سیاحت کے حوالے سے کئی پرکشش مقامات ہیں، تاہم کچھ ایسے مندر بھی سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنے رہتے ہیں جن کے اندر بدھ مت کے ان راہبوں کی حنوط شدہ باڈیز پڑی ہیں جنہیں نروان پانے کے لیے موت کو گلے لگا لیا۔ یہ تاریخی مندر شمالی جاپان کے مختلف علاقوں میں موجود ہیں۔ ان میں 16 راہبوں کی باڈیز موجود ہیں جنہوں نے نروان پانے اور امر ہونے کے لیے اس قدر دھیان لگایا کہ فاقے سے موت کے منہ میں چلے گئے۔ ان راہبوں کی باڈیز آج بھی اسی حالت میں موجود ہے جس حالت میں ان کی موت ہوئی تھی۔ ان میں سے ایک 9ویں صدی عیسوی کا راہبر کوکئی بھی ہے جس کے بارے میں اس کے پیروکاروں کا عقیدہ ہے کہ وہ 50 لاکھ سال بعد موت کو دھوکہ دے کر واپس زندگی کی طرف لوٹ آئے گا۔ کہا جاتا ہے کہ جو راہب بھی اس طریقے سے خود کو موت کے منہ میں لے جاتا تھا وہ پہلے 3 سال صرف خشک میوہ جات پر زندگی گزارتا تھا۔ 3 سال کے بعد وہ ہر چیز سے منہ موڑ لیتا اور دھیان لگائے فاقے سے اس دنیا سے رخصت ہو جاتا۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔